بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام فی العلانیہ، اسلام ظاہر ہے، اسلام مسلمان علی ہے نا، مسلمان ظاہری حالت شریعت دے مطابق بناؤں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ باطن ہے، لیکن جس بات پر ہم نے خاصی توجہ دینی ہے آج وہ یہ ہے کہ غوث اعظم سرکار، حضور غوث اعظم، غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار نے اپنی ایک کتاب فتوح الغیب میں ایک باب ذکر کیا ہے، جس باب کا آپ نے نام رکھا ہے کہ سالکین اہل مجاہدہ کے لیے 10 خصلتیں، جو بندے چاہتے ہیں کہ ہم اس راہ پہ چلیں جو راہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم اس رستے پہ چلیں، اس راہ تے چلاں جڑا راہ اللہ دے قریب کردا ہے، ان کے لیے یہ 10 خصلتیں۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پھر اس راہ کی طرف جو چل رہا ہو اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ کی طرف، یعنی سالکین، اللہ کے اولیاء تو بڑی شان رکھتے ہیں، یہ جو رب کی طلب میں نکلا ہے بندہ، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جھوٹھی یا سچی، ارادتاً یا بلا ارادتاً، کبھی اللہ کی قسم نہ کھائے۔ جھوٹھی یا سچی، ارادتاً بلا ارادت، اللہ کی قسم نہ کھائے۔ کیوں؟ فرمایا جب وہ اپنی عادت ایسی بنائے گا کہ اللہ کی قسم نہیں کھاتا تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پہ کھول دے گا۔ آہا، اپنے انوار کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پہ کھول دے گا جو اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں کھاتا، وہ سالک جو آ رہا ہے اس کی راہ کی طرف۔ اب دوسری خصلت کون سی ہے؟ اور یہ بڑی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کا ذکر فرمایا ہے، یعنی قیامت کی نشانی بیان فرمایا کہ جو بندہ یہ ایسا کرے گا کہ وہ قسم مجھ سے نہیں مانگی جائے گی اور وہ قسم دے گا، قسم نہیں مانگی جائے گی اور وہ قسم دے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، دوسری غوث اعظم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ارادے سے، مذاق میں، ہر طرح، ہر لحاظ سے جھوٹ سے بچے، جھوٹ سے غور کرو اس غلط، مذاق میں، ارادے سے، بغیر ارادے، جھوٹ سے بچے ہر لحاظ سے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ پہلے یہ دیکھو جھوٹ میں احتیاط کتنی ہوتی، یعنی ہمارے صوفیاء کتنی احتیاطیں فرماتے ہیں، اللہ کے کامل کتنی احتیاطیں فرماتے ہیں اس معاملے میں، جھوٹ کے معاملے میں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، امام بخاری سرکار، آپ کو پتہ چلا ایک جگہ یہاں ایک حدیث ہے، ایک شخص کے پاس، اس کے پاس حدیث لینے گئے تو اس نے اس طرح کیا، جھولی انچائی، گھوڑا سامنے۔ امام بخاری سرکار فرماتے ہیں اس سے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو قریب بلانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کچھ ہے؟ نہیں، اس کو قریب بلانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس سے حدیث ہی نہیں لیتا، تو جانوروں سے جھوٹ بول رہا ہے، مجھ سے ہی بولے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ تو اتنے اے جھوٹ، اس بات کو اتنا بڑا جھوٹ سمجھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ صالحہ عالمہ متقیہ محدثہ اما عائشہ پاک ایویں ہاتھ کیتے، سامنے بچہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ہاتھ میں کچھ ہے؟ حضور ہاں ہے۔ فرمایا اگر ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو یہ جھوٹ شمار ہوتا۔ تو آپ بتائیں پھر ایک دن میں ہم کیسے کیسے جھوٹ، کبھی مذاق کی حالت میں تو کبھی جو ہے وہ ارادتاً بلا ارادتاً جھوٹ بول جاتے ہیں۔ جھوٹ جو ہے
اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، روحانیت کے لیے سینہ بند ہوتا ہے۔ جھوٹے آدمی کا نہ عقل کام کی ہوتی ہے، جھوٹے آدمی کی نہ سوچ کام کی ہوتی ہے، اور جھوٹے آدمی کا نہ سینہ کشادہ ہوتا ہے روحانیت کے لیے۔ غوث اعظم سرکار فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر تو ایسا کام کرے گا کہ مذاق میں بھی ارادتاً بلا ارادتاً جھوٹ سے بچے گا، اللہ تعالیٰ تیرا سینہ کھول دے گا۔ کیا لفظ ہیں؟ فرمایا شرح اللہ بہ صدرہ، اللہ تعالیٰ تیرا سینہ کھول دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جو بندہ جھوٹ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھولتا ہے، اور پھر فرمایا رب تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، وصفا بہی علمہ، اللہ تعالیٰ اسے علم کے ساتھ روشن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم کے ساتھ روشن فرما دیتا ہے۔ تیسری عادت کون سی ہے؟ فرمایا تیسری عادت یہ ہے کہ اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو ہر لحاظ تک کوشش کرو پورا کرنے کی، یا تو وعدہ ہی نہ کرو ڈرتے ہوئے کہ کہیں پورا نہ کر سکو، اگر کر دیا ہے وعدہ تو اب پورا کرو اس کو۔ تم سالک کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ہے تیسری خصلت، کہ تیسری خصلت یہ اس میں لازم ہے کہ جب اس پہ، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ جو بندہ وعدہ پورا کرے گا اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی سخاوت کا دروازہ کھول دے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو حیا کا درجہ عطا فرمائے گا، حیا کے درجے پہ ہوگا، یعنی اس کو حیا بھی کامل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چوتھی خصلت کون سی ہے؟ چوتھی خصلت یہ ہے کہ لعنت کرتے ہوئے یہ خیال کرے، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے، انج نہیں بھئی او ہر پاسے لعنت ہی کیتی ونجے، اے وی اس تے بھی لعنت اس تے بھی لعنت، زبان کر دے استعمال کریں تو خیال کرے کہ نہیں ایسی جہات لعنت نہ پا باوے کہ لعنت پاندا ہویاں اپنے آپ نو خراب کرے، اپنا نقصان کر باوے، باطن تباہ کر باوے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، غوث اعظم سرکار آپ فرماتے ہیں پانچویں خصلت یہ ہے کہ کسی پر بد دعا نہ کرے، کسی پر ہاں جی کسی پر بد دعا نہ کرے۔ اللہ اکبر، کسی تے بد دعا نہ کرے۔ وہ ایک اللہ دے کامل کولوں، اللہ دے ایک ولی کول ایک بندہ آ گیا کہندا جی مینوں اس میں اعظم دیو، آپ فرمایا شہر دے دروازے تے بہ ون تے شام تک جو ویکھے مینوں دسے۔ وہ چلا گیا، شام نو واپس آیا، ہاں کہ ویکھے؟ حضور اور تے کچھ نہیں ویکھا، ایک بندہ آیا او دے سر دے اوتے لکڑیاں دا ایک گڈھا جی آئی، انہوں ایک پچھو بندے دھکا مارے، وہ گرے، اکھے جیڑا گرے لکڑیاں والا انہیں کچھ آکھے نہیں، کچھ نہیں آکھا، تے اکھے او دی جگہ تے جے تو ہویا، وہ لکڑیاں اٹھانے والا جو شخص ہے اس کی جگہ تم ہوتے اور تمہارے پاس اس میں آدم ہوتا، تم کیا کرتے؟ میں اس کے لیے دعا کرتا دھکا دینے والے کے لیے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں وہ لکڑیاں والا جو تھا مجھے اس میں آدم اسی نے دیا، تیرے کو ہویا تو تے ہلاک دی دعا کرے، میں نے وہی دیونا لئی، دا مطلب اس میں آدم دے کول آئی پھر بھی بد دعا تے نہیں کیتی ہوتے بس۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے صالحین بندوں کا یہی کام ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہی کام ہے، وہ بد دعا نہیں کرتے، اگرچہ ان کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، ظلم زیادتی کی ہے، رب سے یہ دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اس کے ظلم سے بچا، مولا ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ اس کے ظلم سے بچا، ہمیں امن عطا فرما۔ بد دعا کرنا جو ہے، بد دعا نہیں کرتے کہ اس کو نیست و نابود کر دے، یہ کر دے، بندے کے اگر ہاتھ میں ہو اس طرح کرنا تو وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دے، لیکن اللہ کا بندہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ بد دعا نہیں کرتا نہ کسی کے بدلے میں۔ تو یہ کتنی خصلت ہو گئی جی؟ پانچویں خصلت ہو گئی۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب اس پر ایک اور بھی بڑی خاص بات ہے، اسی پر جو بندہ بد دعا نہیں کرتا، جو بندہ اپنے دشمن کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں خاص ایک درجے سے نوازتا ہے۔ اے غوث اعظم فرما رہے ہیں خاص درجے دے نال نوازدا ہے۔ اور کیڑی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جڑا بد دعا نہیں کردا رب اودیاں دعاواں قبول فرماندا ہے۔ اور فرمایا عبادت اور خیر کے کموں میں اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اسے مومنوں کے دلوں میں جو جب اس کا دل شمار ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ایک خاص اعزاز سے نوازتا ہے، خاص اعزاز سے۔ اب مومنوں کے دلوں میں اس کا دل، یعنی مومنہ دے وچ وہ مومن بندہ جڑی یہ حالت ہوئے نا
ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، چھٹی خصلت یہ ہے کہ اپنے آپ سالک جڑا رب دی راہ دی طرف آ رہا ہے نا، ایک ہوتا ہے علماء دا کم، اہل علم دا کم، سالک جڑا رب دی طلب ہے، رب دی راہ دی طلب ہے، انہوں چاہیے وہ اپنے راہ تے چلے، اے نہیں سجے بندے دیکھے تے آکھے اے بندہ لگدا ہے کفر تے، اے بندہ مشرک لگدا پہ، او منافق لگدا پہ، لگدا چھوڑ۔ آپ فرما رہے ہیں اس طرح نہ کر تو وہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، وہ ہوگا نا، انہوں نے نہ دیکھ، تو اپنی راہ سنبھال، اب تو خود کو سنبھال، اسی راہ پہ چل۔ اگر تو ایسا کرے گا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا تجھے قرب ملے گا، وہ جڑی راہ تے چلدا پہ وہ تینوں قریب کرسی۔ فرماتے ہیں ساتویں خصلت یہ ہے کہ جیڑی چیز گناہاں دی طرف راغب کر دی، گناہ کرنا نہیں، جیڑی شے گناہاں دی طرف راغب کر دی اس شے تو بچ، اس ہوئے اور پھر سیال فرمایا ہمارے گھر کے ایک فرد کو کہ اپنے گھر سے گھر میں اپنے گھر دے وچے لڈو تے تاش رکھے ہوئی نہیں، اکھے جے رکھی صحیح نا پھر بھی رزق وچ کمی رہے گی، گھر وچ رکھنی بھی نہیں پھر بھی پریشانی رہے گی پئی ہوئی تھی۔ تو کیا فرما رہے ہیں غوث الاعظم سرکار؟ جو گناہوں کی طرف لے جائے اس کو نہ دیکھنا، جیڑی شے گناہاں دا سبب بنے انہوں نہیں دیکھنا، اس تو نظر ہٹا کے رکھنی ہے، تاں تو راہ دے وچ سوکھا تھی سی۔ پھر فرمایا ہویا کہ اگر تو اس طرح کرے گا تو تیرا دل اور تیرے اعضاء جو ہیں، تیرے جسم کے حصے جو ہیں، یہ سب ثواب کمانے میں لگ جائیں گے، سب ثواب کمانے میں لگ جائیں گے۔ اب آٹھویں خصلت کیا ہے؟ مخلوق میں سے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس پہ اپنا بوجھ نہ ڈالے، ادو تے اپنا بوجھ نہ سٹے، ادو تے بوجھ نہ بنویں۔ ناویں خصلت کیا ہے؟ ناویں خصلت یہ ہے مخلوق دے کولو لالچ نہ رکھے، مخلوق دے کولو لالچ نہ رکھے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے جڑی ہے نا گناہاں دے اس تو صوفیاء اس طرح کراندے ہیں، جڑا بندہ ویکھدے ہیں بر اس بندے نو اس راہ لاواں، اس بندے نو۔ حضرت ابراہیم بن ادم سرکار آپ دے پڑوس دے وچ ایک شخص سی، آپ اودے کول چلے گئے، وہ کہندا مینوں سرکار فرما دے میں قبر دے کول کھڑا تے قبر دے وچ جڑا مردہ ہی نا اٹھ بیٹھا، مینوں کہندا اے ابراہیم بن ادم کو پوچھنا ہی تے پوچھ لے، رب نے مینوں تیرے واسطے زندہ کیتا، پوچھ کے پوچھ دیں۔ آپ فرما دیں دس رب نے تیرے نال کے معاملہ کیتا ہے؟ آخے جی رب نے مینوں فرمایا میں تینوں 3 وجہ تو بخشے۔ کتنی وجہ تو؟ 3 وجہ تو۔ کیڑیاں تو؟ آخے ایک اس وجہ تو جنوں میں پیار، مینوں جڑا پیارا ہویا وہ تو ہی تینوں بھی پیارا ہوندا ہے، جس نوں میں محبوب رکھاں تو محبوب رکھنا ہے۔ ایک تیری یہ ادا پسند، پیٹ شراب دا قطرہ کوئی نہیں، شراب دا قطرہ کوئی نہیں۔ تیسری یہ ہے کہ تیری سفید دیش ہے انہاں دی تو مہندی لگی۔ تیسری یہ ہے کہ تیرے سفید وال ہیں تے مینوں تیرے سفید والاں کولو ہزار ہے، مینوں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ اب وہ بندہ کہتا ہے، ابو یوسف وہ سامنے والا، وہ کہتا ہے سرکار وہ مجھے قبر بتائے نا۔ آپ فرماتے ہیں تو اپنا معاملہ اپنے رب سے درست کر، تو کئی ایسی باتیں سنے گا دیکھے گا، اپنا معاملہ رب نال درست کر، تو تے کئی گلاں سننیاں ویکھنیاں۔ اب کیا ہے جناب؟ 8ویں خصلت چھوٹے بڑے پر اپنا بوجھ نہ ڈالے مخلوق میں سے کسی۔ 9ویں خصلت یہ ہے کہ لوگوں سے لالچ نہ رکھے، لوگوں سے لالچ نہ رکھے۔ اگر ایسا کرے گا، لوگوں سے لالچ نہیں رکھے گا، اس کی پرہیزگاری بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے متوکلین توکل والے بندوں میں شامل فرمائے گا۔ اور 10ویں آخری 10ویں کون سی خصلت ہے؟ آپ فرماتے ہیں عاجزی۔ ایک ہوندی ہے زبانی عاجزی، میں عاجز ہاں، اندروں پہاڑ بنو ہوئے تکبر دا، میں بڑی شیاں جی، اے نہیں۔ حالت یہ ہوئے کہ اندروں یہ آخے واقعی یار میں جی تے کوئی ماڑا کوئی نہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ کوئی بندہ اللہ کا اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بنتا جب تک زمین پہ پڑے ہوئے تنکوں کو خود سے اعلیٰ نہ سمجھے۔ وہ آدھا یہی میں تو چنگے نہیں، میری تے حالت ہی کو نہیں۔ دیکھو خواجہ ویسے کرنی جنہ دے کولوں مولا علی سرکار اور حضرت عمر بن خطاب اے رضی اللہ تعالیٰ اے 2 ہستیاں جان رہی ہیں، او شخص ایسے نے کہ زمین تو چار رہے نے پٹھے سبزی والے دے اگوں پے ہوئے تے پٹھے کھا رہے نے، وہ کھاون واسطے جو چان لگے نے تے پرو کتا کھلوتے
تے بندہ جھکے نا کچھ چانتے تے کتا بھونکن شروع کر دے. وہ کتے نے جو بھونکن شروع کیتا آپ فرماتے ہیں تو اتھو کھا میں اتھو کھا رہا میں تیری طرف نہیں آ رہا. اگر میں پل صراط تو کامیاب گزر گیا ایویں پکڑ کے فرما دے میں پل صراط تو کامیاب گزر گیا تے میں تے داڑھی میری تیرے تو چنگے آ نہیں تے اساں تیرے تو چنگے ہی کوئی نہ. الفاظ سنو سجنا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کا صدقہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی.